امتیاز اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو راہ ہے اس میں خرچ کرنے کے حوالے سے کیا انداز ہونا چاہیے, کیا طریقہ کار, ازروِ قرآن ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے اللہ رب العزت نے جہاں جہاں راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور لوگوں کو ترغیب دی ہے تاکہ وہ مال کی محبت ان کے دلوں سے نکل سکے اور وہ اپنے دائمی مقصد کو پا سکیں جو ان کو زندگی میں آنے کا ہے. جی تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ انفرادی زندگی کا نصب العین کیا ہے؟ اللہ کی معرفت, اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کو پانا. یہ آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ عبادت اور بندگی نہیں کرتے. تو عبادت اور بندگی میں بڑی اعلیٰ ایک صورت یہ ہے کہ مخلوق خدا سے محبت کرو. آپ دیکھیں تو سارا نظام ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے. ہماری حقوق اللہ میں بھی جو ہم عبادتیں شامل کرتے ہیں ان کا بھی مقصود یہ نظر آتا ہے کہ مخلوق خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اب آپ دیکھیں تو اللہ نے فرمایا, ایک عوام الناس کو حکم دیا, حکم آتا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون, پوچھا جاتا ہے کہ کیا خرچ کریں, تو فرمایا قل العفو, جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ کی راہ میں دے دو. اللہ اکبر. یہ حکم دیا کس کے لیے؟ عوام الناس کے لیے. علماء بیان کرتے ہیں خاص کے لیے کیا حکم دیا. پھر یہی سوال آتا ہے یسألونک ماذا ینفقون, کہ پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین, کہ تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے جو مرضی آئے تمہارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بس جو کچھ تم دیتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. پھر آپ دیکھیے تو خرچ کرنے کے طریقے کیا بتائیں. الذین ینفقون باللیل والنہار سرا وعلانیۃ, دن میں خرچ کرنا, رات میں خرچ کرنا, اعلانیہ خرچ کرنا, چھپا کر خرچ کرنا. اور پھر آگے فرمایا کہ پھر اللہ اجر اور حساب کیسے دیتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, کہ ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, خوف اور غم سے اللہ انہیں بے نیاز کر دیتا ہے. اور ایک اور جگہ انسانی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اللہ نے فرمایا کہ جو خرچ کرتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء, یہ وہ حالتیں ہیں تنگی کی اور مشکلات کی, جنگ کی, کہ جن میں انسان جو ہے وہ بہت دلی طور پر اپسیٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مگر اللہ نے فرمایا جو ایسی حالتوں میں بھی, جب تنگ دستی آ گئی, جب ظاہری کھانے کو خود بھی اسے کچھ نہیں مل رہا, کیونکہ رب چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ایثار کے, فعل احسان کے اس مقام پر فائز ہو جائے. خاص طور پر جو ایمان والے ہیں اللہ انہیں باطنی وہ مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ایسے کرو, تنگی آئے تو اس میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو, مشکلات آ گئیں, حالت جنگ میں بھی آ گئے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور پھر ساتھ ہی بتائے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصے کو پی جانا, لوگوں کو معاف کر دینا, کہ یہ نہ ہو کہ مال خرچ کر رہے ہو اور ساتھ غصہ دکھا رہے ہو, ساتھ لوگوں پر رنجیدہ ہو رہے ہو, پریشان ہو رہے ہو. نہیں, یہ صفات نہیں ہونی چاہیے. پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے. علماء نے یہاں بھی بیان کیا کہ سورہ توبہ کی 103 نمبر آیت میں اللہ نے 4 چیزوں کا وعدہ کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد مبارکہ ہوا کہ خذ من اموالہم صدقۃ, کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ کو لے لیجئے. وہ 4 چیزیں جو جواب میں اللہ نے فرمائی کہ انہیں عطا ہوں گی. ان کا مال کا تزکیہ ہوگا, ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا. سجدہ ریزیاں کرتے کرتے بھی مال جب تک نہیں دیتا بندہ اللہ کی راہ میں, نفس اس کا پاک نہیں ہو سکتا. اور ایک اور جگہ بھی فرمایا یؤتی مالہ یتزکا, وہ جو مال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت عبادات کا نور نہیں آنے دیتی دل پر. تو ایک مال کا تزکیہ, اس کے اپنے مال کا, دوسرا اس کے نفس کا تزکیہ, تیسری خصوصیت کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور چوتھی کہ اس کی توبہ وہ جب کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو ایک طرف طریقہ بتایا اور ایک طرف انعامات کی بارش کی. کہیں گندم کی بالی سے تشبیہ دی کہ ایک دانہ بوتے ہو تو کیا کچھ پاتے ہو, 100 دانوں میں آتا ہے.